جی السلام علیکم. اچھا بیٹا ایسا ہے کہ نا ہم پہلے جو آرٹیکل ہم ڈسکس کریں گے نا وہ ہے ونڈ انرجی. لیکن جو ونڈ انرجی ہے یہ ہم جس طرح اس سے مطلب پہلے ہم جو ٹاپکس ڈسکس کر رہے ہیں نا تو اس میں وہ بایو میس اس سے ریلیٹڈ جو ہم نے ٹاپکس ڈسکس کیے تھے کہ جو بایو میس ہے اس کو کس طرح سے ہم بایو آئل یا بایو گیس یا یوزفل نا جو پروڈکٹس ہیں ان میں ہم کنورٹ کر سکتے ہیں. یعنی بایو میس بیسیکلی ایک رینیویبل انرجی ریسورس ہے. اسی طرح یہ جو ہمارے پاس ونڈ انرجی ہے نا جو ٹاپک ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے یا اس کے بعد اگلا ٹاپک ٹائیڈل انرجی, یہ بھی ونڈ انرجی جو ہے یہ بھی ایک رینیویبل انرجی ریسورس ہی ہے. یہ بھی رینیویبل انرجی ریسورس ہے, سسٹینیبل انرجی ہے. یعنی ونڈ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ جو ہوا ہے وہ دنیا میں کہیں ختم تو نہیں ہونے لگی. تو ونڈ جو ہے وہ ہر وقت وہ موو کرتی رہتی ہے. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ گرمیوں میں ذرا اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے, سردیوں میں کم ہو سکتی ہے. تو اس سے الیکٹریسٹی جو جنریشن ہے اس کی اماؤنٹ تو فلکچویٹ کر سکتی ہے, اس میں فرق آ سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ وینش یا ختم نہیں ہو سکتی. تو اس کو مسلسل ہم یوز کر سکتے ہیں کہ آپ کہہ لیں کہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ونڈ انرجی بھی جو ہے یہ بھی اسی چیز کا تسلسل ہے جو آلریڈی ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے ہیں پہلے. تو یہ بھی ایک رینیویبل انرجی ریسورس ہی ہے. تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ونڈ انرجی ہے تو اس کا جو بیسک پرنسپل ہے کہ ونڈ انرجی کی مدد سے ہم یہ ونڈ پاور جو ہے یا ونڈ کی جو کائنیٹک انرجی ہے اس کو کیسے الٹیمیٹلی ہم الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیں گے, اس کے بعد پھر آگے ہم نا اس سے پہلے میں کوئی آپ سے ایک مطلب جو ہے کہ ایک ڈائیگرام پہلے آپ سے پکچر جو ہے وہ میں شیئر کروا لوں. اچھا بیٹا یہ آپ کی نا اسکرین کے اوپر مطلب اب اگر آپ دیکھیں اس کو تو یہ نا کچھ امیجز آ رہے ہیں. اس میں مثال کے طور پر پہلے سمپلی یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی ہمارے پاس نا کہ بھئی ٹائپس آف ونڈ ٹربائنس. تو یہ مختلف قسم کی ونڈ ٹربائنز ہوتی ہیں. کچھ آپ کہہ لیں کہ بھئی آن شور ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ لیں سمندر کے ساحل کے قریب ہوتی ہیں, کوئی اس سے دور ہوتی ہیں, کچھ پہاڑی علاقوں میں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مطلب نا کہ بھئی کسی بھی کنٹری میں کس طرح کی جو سچویشن ہے وہ اویلیبل ہے یا اس کی جو فیزیبلٹی بنتی ہے. اچھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے وائی ونڈ انرجی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ونڈ انرجی یہ اس کے ایڈوانٹیجز میں آ جاتا ہے. اس کو نا ہم آگے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ہم اس کو. تو اس میں بڑا سمپل یہ ہے کہ اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں نا تو یہ گھر ہے, تو اس کی چھت کے اوپر ایک چھوٹی سی ونڈ ٹربائن لگی ہوئی ہے. جس طرح دیکھیں سولر پینلز ہوتے ہیں نا ان کا سائز بڑا بھی ہو سکتا ہے, ان کا سائز چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اٹ ڈیپینڈز اپون دا ریکوائرمنٹ آف دا الیکٹریسٹی کہ ہم نے کتنی اماؤنٹ الیکٹریسٹی کی وہ پروڈیوس کرنی ہے. تو بڑے بڑے کمرشل انڈسٹریل یونٹس بھی ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ بھائی چھوٹے جو ڈومیسٹک پرپز کے لیے اگر ہم نے یوز کرنے ہیں تو ان کا اسی کے مطابق مطلب آپ کہہ لیں کہ بھائی یہ ہے ہمارے پاس. تو یہ بیسیکلی یہاں سے یہ جو کنسیپٹ ہے اس کو آپ کیا کریں لرن کریں. باقی اس کے بینیفٹس کیا ہیں وہ بھی ہم آگے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس میں جو چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ تھوڑا سا یہ ہے, یہ پوائنٹ ہے. دیکھیں بھی اگر آپ ذرا غور سے, تھوڑا میں اس کو زوم کرتا ہوں. دیکھیں بھائی اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں نا اس کو, اگر یہ جو ڈایاگرام ہے جو پکچر ہے اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ونڈ انرجی کا جو ٹاپک ہے نا اس کو آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر لیں گے. اس کا جو بیسک پرنسپل ہے نا, اگر بیسک پرنسپل جس کو آپ کنسٹرکشن اینڈ ورکنگ کہتے ہیں, اگر یہ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے نا تو پھر آگے والی جو آنے والی چیزیں ہیں اس میں کوئی اتنا زیادہ پرابلم یا ڈیفیکلٹی نہیں ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ماشاءاللہ آپ بڑے میچور اور کمپیٹنٹ اسٹوڈنٹس ہیں. تو یونیورسٹی لیول پر ظاہری بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کا جو ہے کیلیبر جو ایک لیول جو ہے وہ ایک عام اسٹوڈنٹ یا کالج اسکول کے بچے کی طرح نہیں ہوتا. تو دوسری بات, اب دیکھیں یہ ایک ونڈ ٹربائن کا نا ایک اوور آل جو اسٹرکچر ہے وہ یہاں پہ نا یہاں پہ شو کیا گیا ہے. یہ جہاں پہ میرا ایرو ہے یہ درمیان میں ہب ہے, اسے کہتے ہیں ہب. ہب جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ نا جو بلیڈز ہیں ونڈ ٹربائن کے جو بلیڈز ہیں اس کے ساتھ ونڈ ٹربائن کے جو بلیڈز ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. جیسے آپ گھروں کے اندر اگر آپ دیکھیں نا, جیسے گھروں کے اندر ایک پیڈسٹل فین ہوتا ہے نا,
تو اس میں بھی اس کا اگر فرنٹ سائز اگر آپ دیکھیں درمیان میں ہب ہوتا ہے، اس کے ساتھ 3 بیسیکلی بلیڈز کہہ لیں یا پر کہہ لیں، وہ کیا ہوتے ہیں، وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ اٹیچ ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو درمیان میں ہب ہے، اس کے ساتھ کیا ہے کہ بھائی آپ کہہ لیں کہ جو بلیڈز ہیں وہ بیسیکلی اس کے ساتھ کیا ہے، وہ کنیکٹڈ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ونڈ چلتی ہے نا، موو کرتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ونڈ جو ہے وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ اس کے ایئر میں جو گیسز کے مالیکیولز ہیں وہ کولائڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ، ان ونڈ بلیڈز کے ساتھ. تو اپنی انرجی، اپنا مومنٹم، ٹھیک ہے، یا وہ آ کے اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں یا اس کے اوپر فورس ایگزرٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو بلیڈز ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ روٹیٹ کرتے ہیں. جب یہ بلیڈز روٹیٹ کرتے ہیں تو درمیان میں جو ہب ہے یہ بھی روٹیٹ کرتا ہے. تو جب یہ ہب روٹیٹ کرے گا نا، یہ ہب کنیکٹڈ ہے مین شافٹ کے ساتھ. اسے ہم کہتے ہیں لو سپیڈ شافٹ. کیا کہتے ہیں بھائی؟ اسے کہتے ہیں لو سپیڈ شافٹ. اب جب یہ ہب روٹیٹ کرتا ہے نا تو لو سپیڈ شافٹ، جس کو مین شافٹ کہتے ہیں، یہ روٹیٹ کرتی ہے. یہ جب گھومتی ہے یا روٹیٹ کرتی ہے تو آگے یہ کنیکٹڈ ہوتی ہے کس کے ساتھ، آپ کہہ لیں گیئر باکس کے ساتھ. اس کے اندر نا ایک سرکولر ڈسک ہوتی ہے جس کو آپ مطلب دیسی لفظوں میں اگر آپ کہیں نا، اسے آپ کہہ سکتے ہیں غراری ٹائپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی بیسیکلی ایک سرکولر ڈسک ہوتی ہے، تو یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور یہ سرکولر ڈسک جو ہے یہ فردر کنیکٹڈ ہوتی ہے جہاں پہ یہ میرا ایرو ہے، اسے ہم کہتے ہیں ہائی سپیڈ شافٹ. یہ ہائی سپیڈ شافٹ کے ساتھ کیا ہوتی ہے، کنیکٹڈ ہوتی ہے. تو مین شافٹ جب روٹیٹ کرتی ہے، یہ گیئر باکس میں جو سرکولر ڈسک ہے یہ اس کو روٹیٹ کرتی ہے، اور وہ سرکولر ڈسک جو ہے آگے ایک ہائی سپیڈ شافٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے، وہ اس کو روٹیٹ کرتی ہے. اب دیکھیں نا کہ جو ونڈ کی کائنیٹک انرجی ہے وہ الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے، وہ یہاں پہ میکینیکل انرجی میں کنورٹ ہو رہی ہے. میکینیکل انرجی، ٹھیک ہے، یہ اس سے ورک ہو رہا ہے بیسیکلی. تو یہ میکینیکل انرجی میں کنورٹ ہو رہی ہے. یہ ہائی سپیڈ شافٹ جب روٹیٹ کرتی ہے نا، یہ جنریٹر کے اندر کیا ہوتی ہے، فٹڈ ہوتی ہے. تو یہ جب روٹیٹ کرتی ہے جنریٹر کے اندر، تو اس کی وجہ سے جنریٹر کے اندر ایک الیکٹریکل کرنٹ جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، وہ پروڈیوس ہوتا ہے. وہ الیکٹریکل کرنٹ جو ہے یہ نیچے کیبلز یہ شو کی ہوئی ہیں، جہاں یہ میرا ایرو ہے نیچے ٹاور ہوتا ہے. تو یہ جو کیبلز یہاں سے پاس ہو رہی ہوتی ہیں، الیکٹریکل کیبلز، تو جو الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے وہ ان کیبلز کے ذریعے مطلب جو ہے کہ وہ یہ مطلب الیکٹریسٹی کیبلز کے ذریعے کہاں جا رہی ہوتی ہے، آگے جو چھوٹا سا گریڈ اسٹیشن بنایا ہوا ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ اس کو سپلائی کر رہا ہوتا ہے. اور وہاں سے جو بھی آگے ڈفرینٹ گھر ہیں یا جو بھی ریکوائرمنٹس جہاں پہ ضرورت ہے وہ آگے کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے اوور آل ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو الیکٹریسٹی ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے. تو ونڈ انرجی کو اس طرح سے ہم استعمال کر کے وہ ایک الیکٹریسٹی کو ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے. اب اس کے اندر نا فردر اگر آپ دیکھیں، یہ اس کا مین اس کے کمپوننٹس ہی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر آگے ہم دیکھتے ہیں، اگر اس میں کوئی اور پوائنٹ ہے. اچھا جی، یہ ونڈ ٹربائن بلیڈز اس کے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ تھوڑا سا ایک ویو ہے، اس کو کہہ لیں کہ یہ نا ایک 3D ویو ہے، 3D ویو. تو یہ ونڈ بلیڈز ہیں جہاں پر یہ میرا یہ ایرو ہے، درمیان میں ہب ہے، اور اس کے پیچھے نا کیسنگ ہے، اس کو نیسل بھی کہتے ہیں، نیسل. ٹھیک ہے، یہ ایک 3D ویو ہے. اس کے اندر جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں نا، یہ اس کا ایک ویو ہے، انٹرنل ایک ویو دیا گیا ہے. یہ جہاں میرا ایرو ہے دیکھیں، یہ مین شافٹ ہے جسے لو سپیڈ شافٹ کہتے ہیں. یہ ہب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جب وہ بلیڈ گھومتے ہیں، روٹیٹ کرتے ہیں، تو یہ مین شافٹ، یہ لو سپیڈ شافٹ روٹیٹ کرتی ہے. یہ گیئر باکس ہے، یہ کنیکٹڈ، دیکھیں یہاں پہ یہ ایرو ہے، یہ کنیکٹڈ ہے جنریٹر کے ساتھ. یہ ہائی سپیڈ شافٹ ہے، یہ زیادہ تیزی کے ساتھ روٹیٹ کرتی ہے. تو یہ اسے روٹیٹ کرے گا، تو جو یہ ہائی سپیڈ شافٹ جو جنریٹر کے اندر فٹ ہوتی ہے، جب یہ روٹیٹ کرتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک الیکٹریکل کرنٹ، الیکٹریسٹی بیسیکلی کیا ہوتی ہے، وہ پروڈیوس ہوتی ہے. تو اس سے جو ہے جو الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے، پھر وہ نیچے کیبلز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ ٹاور ہے، اس کے اندر سے کیبلز جا رہی ہوتی ہیں، ساری ونڈ ٹربائنز وہ کنیکٹڈ ہوتی ہے آگے گریڈ اسٹیشن کے ساتھ. تو وہاں پہ الیکٹریکل کرنٹ جو ہے ہم سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے پھر آگے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کا نا ایک 3D ویو ہے آپ کہہ لیں ہمارے پاس نا. اچھا، یہ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے جو چیزیں میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. تو یہ کچھ ونڈ ٹربائنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں نا ایک بلیڈ ہوتی ہے، ایک بلیڈ والی بھی ہوتی ہیں،
لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ زیادہ آسانی سے گھوم سکتا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ کم جو ونڈ انرجی ہے اس کو کیپچر کرتا ہے یا کنزیوم کرتا ہے، سمپلی کہہ لیں آپ. تو زیادہ فیزیبل جو ہے وہ 3 بلیڈز والی جو ونڈ ٹربائنز ہیں وہ سب سے زیادہ فیزیبل ہیں، سوٹیبل ہیں الیکٹریسٹی کی پروڈکشن کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تھوڑا سا ایک جو ویو ہے، یہ تھوڑا سا اس کو میں اگر بڑا کر کے دکھاؤں. اچھا یہ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ونڈ ٹربائنز بہت بڑے سائز کی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کمپیریٹیولی چھوٹے سائز کی بھی ہوتی ہیں. اٹ ڈیپینڈز اپان دا نیڈ آف دا کنٹری، کہنے کہ ہماری ضرورت کتنی ہے. تو بعض اتنی بڑی بھی ہوتی ہیں، دیکھیں کہ ان کے جو کیسنگ اس کے پیچھے ہے جسے نیسل کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے. تو یہاں پہ مطلب کوئی بھی ٹیکنیشینز جو ہیں یا انجینئرز جو ہیں، اگر کوئی ٹیکنیکل فالٹ آتا ہے تو وہ اس طرح سے بھی جا کے وہاں پہ مطلب کیا کر سکتے ہیں، لینڈ کر کے تو وہاں پہ وہ اپنا کام کر لیتے ہیں. تو یہ ایک فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ ان کی شیپ جو ہے وہ اس طرح کرو بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اسٹریٹ بلیڈز بھی ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی اس میں ایسی بات نہیں. یہ دکھایا گیا اسٹیل کے بنے بھی ہوتے ہیں، ایلومینیم کے، لیکن یہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوتے. زیادہ افیکٹو وہی ہوتے ہیں کہ جو عموماً ہم پہلے استعمال کر رہے ہیں. اس میں یہ بھی ایک ہے، ہاں یہ ایک دیکھیے آپ، اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ بھئی دیکھیں کہ بھئی انسانوں کے مقابلے میں جو نیسل ہے وہ اس کا سائز کتنا بڑا ہے. بیک سائڈ پہ جو پڑا ہوا ہے، تو یہ سارا جو مشینری ہے وہ اس کے اندر فٹڈ ہے. یہ لو اسپیڈ شافٹ ہے، گیئر باکس ہے، اور اسی کے اندر جنریٹر، سب چیزیں اسی کے اندر کیا ہے وہ فٹڈ ہے. تو یعنی بڑے بڑے سائز کے بھی ہوتے ہیں. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے. اب یہ چھوٹی سی ایک پکچر ہے، یہ آپ کو یہ بیسیکلی ریئلائز کروا رہی ہے کہ دیکھیں ونڈ ٹربائن کا سائز کتنا بڑا ہے. یہ ٹاور ہے جہاں میرا ایرو ہے، یہ نیسل ہے کیسنگ جس میں سارے اکوپمنٹس موجود ہیں، اپریٹس اس کے اندر ہے. یہ آگے بلیڈز ہیں، درمیان میں ہب ہے، تو یہ روٹیٹ کرتا ہے تو اندر الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے. تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس، تو یہ وہ دیکھیں، وہ کہتا ہے یہ جو ونڈ ٹربائن ہے یہ 1.5، ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ میگا واٹ الیکٹریسٹی یہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. یہ ایک ویو ہے، یہ ایک ویو ہے کسی کنٹری کا، کہ جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جو ونڈ آپ کہہ لیں کہ ٹربائنز جو انسٹال کی ہوئی ہوتی ہیں نا، اس کا ایک ویو دکھایا گیا ہے کہ بھئی یہ کس طرح مطلب ہے نا کہ یہ انسٹال ہوتی ہیں. درمیان میں یہاں پہ میرا ایرو ہے، یہاں دیکھیں کہ کتنی ان کے درمیان اسپیسنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بس صرف فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کہہ لیں. اب یہاں سے اس کو ایزیلی پہلے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ بھئی کس طرح سے یہ انسٹال کی جاتی ہیں، اور یہ اس طرح. باقی کنسٹرکشن ورکنگ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے اس کی. باقی یہ ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز وہ ہم اپنے ٹاپک میں جا کے ڈسکس کریں گے. اچھا بیٹا، اس میں مطلب جو ہے کہ میں پہلے اب یہ چیز اپنی جگہ پہ ہو گئی، تو میں اب ایک اور چیز آپ کے ساتھ میں شیئر کروانا چاہ رہا ہوں. وہ بیسیکلی کیا ہے وہ، ہاں اب دیکھیں آپ کی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ بیسیکلی اب کیا آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے ونڈ انرجی لکھا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک منٹ بیٹا بس، ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں یہ نا ایک مطلب یہ سلائیڈ میں نے آپ کو یہ آلریڈی یہ مٹیریل میں نے بھیجا ہوا ہے. اچھا سب سے پہلے مطلب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ کہ ہاں یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ ہاؤ اٹ ورکس. تو یہاں سمپل تھوڑا سا مطلب نا ونڈ انرجی کے متعلق بتایا ہوا ہے کہ ونڈ انرجی بھی سولر مطلب اٹ از اے فارم آف سولر انرجی کہہ لیں آپ. جس طرح وہ ہے اسی سے ملتی جلتی. یہ سولر انرجی بھی رینیویبل انرجی ریسورس ہے، ونڈ انرجی بھی ایک رینیویبل انرجی ریسورس ہی ہے. اچھا اس کے بعد وہ اس نے تھوڑی سی ایک ریزن لکھی ہوئی ہے کہ بھائی یہ جو ونڈ ہے یہ کیوں موو کرتی ہے. دیکھیں اس کی نا اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. اس میں سے ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ دیکھیں ایک ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ جو ایئر ہے نا وہ ہائر کنسنٹریشن والے ریجن سے لوور کنسنٹریشن والے ریجن کی طرف کیا کرتی ہیں، وہ گیسز موو کرتی ہیں. ایک تو یہ. دوسری بات یہ دیکھیں نا کہ مطلب اب جس طرح ہم پاکستان کے ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں یہاں دیکھیں کہ ٹیمپریچر بہت لو ہے، مائنس میں، اسکردو ہے، گلگت ہے، اس طرح کے. اسی طرح آگے چلے جائیں، رشیا ہے، چائنا ہے، تو یہاں پہ تو ٹیمپریچر آپ کہہ لیں کہ -20 -30، بلکہ رشیا کے جو علاقے ہیں سائبیریا -50 تک بھی ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ان دنوں میں اگر ہم دیکھیں جو آسٹریلیا ہے تو
جو آسٹریلیا ہے اس طرف آپ کہہ لیں کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت وہاں شدید گرمی پڑ رہی ہوتی ہے. تو زمین پر مطلب آپ کہہ لیں ایٹ دا سیم ٹائم ایک سائڈ پہ ٹیمپریچر اگر بہت ہائی ہے تو ایک طرف بہت کم, تو یہ روٹیشن چلتی رہتی ہے. تو یہ ٹیمپریچر کے ڈفرینس کی وجہ سے ان ایون ہیٹنگ کی وجہ سے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو گیسز ہے ایک طرف ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ایک طرف کم ہے, تو ٹیمپریچر کے ڈفرینس کی وجہ سے بھی آپ کہہ لیں گیسز جو ہیں وہ ہائی ٹیمپریچر والے ریجن سے وہ لوور ٹیمپریچر والے ریجن کی طرف کیا کرتی ہیں, موو کرتی ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب گرمیاں ہوتی ہیں نا گرمیاں, تو اس کی ایک ریزن یہ بھی دیکھیں کہ گرمیوں میں ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے, مالیکیولز کی کائنیٹک انرجی زیادہ ہوتی ہے. ایک یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ کمپیریٹیولی جو مالیکیولز ہیں ان کی جو موومنٹ ہے وہ زیادہ فاسٹ ہوتی ہے. ایک اور ریزن یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جو گیسز ہیں نا ان کو پریشر بھی افیکٹ کرتا ہے. گرمیوں میں ہم دیکھیں جب کسی ایک ایریا میں پریشر کم ہو جاتا ہے ہوا کا, کسی دوسرے ایریا میں گیس ہوا کا پریشر زیادہ ہو, تو پریشر ڈفرینس کی وجہ سے گیسز جو ہیں وہ ہائر پریشر والے ریجن سے لوور پریشر والے ریجن کی طرف کیا کرتی ہیں, وہ موو کرتی ہیں. تو یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ونڈ جو موو کرتی ہے نا, جو ونڈ جو موو کرتی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے, اس کی انرجی کو ہم نے کیپچر کر کے کنزیوم کر کے ہم نے اس کو ایک یوزفل مطلب آپ کہنے پرپز کے لیے استعمال کرنا ہے, مینز الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنی ہے, سمپل از دیٹ. آپ کہنے یہ مطلب ہمارا ایک بیسیکلی پرپز ہے, یعنی ونڈ انرجی کو میکینیکل انرجی میں کنورٹ کرنا ہے, میکینیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرنا ہے. اچھا اس میں دیکھیں بیٹا آگے تھوڑا سا یہ ہے, اس میں نا ایک پوائنٹ اگر یہ ایک ہے, دیکھیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس پکچر کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں نا, اگر آپ اس یہ جو پکچر ہے اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ونڈ انرجی کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو کلیئر ہے. وہ اس سے پہلے جو میں نے دکھایا تھا وہ اس لیے دکھایا تھا کہ جو مین اس کے جو کمپوننٹس ہیں ونڈ ٹربائن کے, تو آپ اسے اگر انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی, اور اس کو انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں مینس کہ آپ نے جو ٹاپک ہے اس کو آپ نے پک کر لیا ہے, آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے. دیکھیں اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں نا بیٹا, تو اس میں دیکھیں کہ یہ وہی بات ہے کہ ونڈ جو ٹربائن ہے اوپر ٹاور کے اوپر جو فٹڈ ہوتی ہے یہ اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں, کچھ ویزیبل کمپوننٹس ہیں, کچھ ہڈن کمپوننٹس ہیں. اس میں سمپل یہ ہے ہمارے پاس کہ درمیان میں دیکھیں ہب ہے, اس کے ساتھ بلیڈز کنیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے, جہاں یہ میرا ایرو ہے یہ اسے ہب کہتے ہیں. گھروں میں اگر آپ نے دیکھا ہو جو پیڈسٹل فین ہوتا ہے اس میں جو جس کو ہم کہتے ہیں پر, مطلب پنکھے کے پر جو ہوتے ہیں بیسیکلی بلیڈز انہیں کہا جاتا ہے, تو وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ہب کے ساتھ, وہ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا جو فین اور ونڈ ٹربائن میں فرق ہے, یہ بالکل فرق وہی ہے جو آپ نے الیکٹرو کیمسٹری کے اندر اگر آپ نے پڑھا ہو نا, تو گیلوانک سیل, ٹھیک ہے, اور الیکٹرولیٹک سیل میں جو فرق ہے مطلب ایک ریزیمبلنس کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں. مطلب دیکھیں فین میں یہ ہوتا ہے الیکٹریکل انرجی دیتے ہیں تو وہ میکینیکل انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے, اس کو روٹیٹ کرتا ہے بلیڈس کو. یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ ونڈ انرجی جو ہے وہ اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں, وہ بلیڈس کو روٹیٹ کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں الیکٹریکل کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا اپوزٹ معاملہ ہے. اس میں سمپل یہ ہے بیٹا کہ درمیان میں بلیڈز ہیں, ٹھیک ہے, اور سوری درمیان میں ہب ہے اس کے ساتھ بلیڈ کنیکٹڈ ہے. تو ونڈ جب چلتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ مطلب جو ہے کہ بلیڈز کو روٹیٹ کرتی ہے. بلیڈ جب روٹیٹ کرتے ہیں درمیان میں ہب روٹیٹ ہوتا ہے ایکسس کے لیے. یہ دیکھیں نا جہاں میرا ایرو ہے یہ بلو کلر کی جو ایک شافٹ ہے اسے کہتے ہیں لو اسپیڈ شافٹ, یہ اس کو مین شافٹ کہتے ہیں, مین شافٹ. تو اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے ہمارے پاس کہ یہ ایک مین شافٹ ہے, جب یہ روٹیٹ ہوتی ہے نا تو یہ کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ, ہم کہتے ہیں یہ آپ کہہ لیں گیئر باکس کے ساتھ نا کنیکٹڈ ہے. اچھا یہ گیئر باکس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آپ کہہ لیں, یا اس کو سمپلی آپ کہہ لیں کہ یہ ایک سرکولر ڈسک بھی ہے. تو جب یہ مین شافٹ ہے جو ہم کہتے ہیں لو اسپیڈ شافٹ, جب یہ روٹیٹ کرے گی نا تو یہ کس کو روٹیٹ کرتی ہے, یہ بیسیکلی یہ سرکولر ڈسک ہے یہ اس کو کیا کرتی ہے, وہ روٹیٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا جب یہ سرکولر ڈسک جو ہے یہ روٹیٹ ہوگی, یہ بیسیکلی کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, یہ دیکھیں نیچے نا ایک ہمارے پاس ایک آپ کہہ لیں اسے ہائی اسپیڈ شافٹ کہتے ہیں, یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہاں بھی ایک سرکولر ڈسک ہے, تو جب یہ روٹیٹ کرے گی گیئر باکس یا سرکولر ڈسک, تو یہ نیچے اس کے جو ہے جو مین شافٹ ہے اس کی یہ سرکولر ڈسک کی ذریعے اس کو کیا کرے گی, روٹیٹ کرے گی. تو الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ جو ونڈ انرجی ہے یہ کس میں کنورٹ ہو رہی ہے, آپ کہہ لیں کہ یہ ونڈ کی جو کائنیٹک انرجی ہے یہ میکینیکل انرجی میں کنورٹ ہو رہی ہے.
تو جب یہ مین شافٹ، یہ جو آپ کہہ لیں کہ سی گرین کلر کی جو شافٹ ہے، یہ جنریٹر کے اندر فٹڈ ہوتی ہے، جب یہ روٹیٹ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے جنریٹر میں کیا ہوتا ہے، ایک الیکٹریکل کرنٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے. اور یہ جو الیکٹریکل کرنٹ ہے تو یہ مطلب کیبلز کے ذریعے آپ کہہ لیں کہ یہ مطلب اب نیچے ٹاور ہے، اس کے ذریعے کیبلز جو ہیں تو وہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں گرڈ اسٹیشن کے ساتھ، یہ اس کو الیکٹریکل کرنٹ سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے آگے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کا نا ایک بیسک پرنسپل ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ بلیڈز روٹیٹ کرتے ہیں. میں اس کو دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ بلیڈز روٹیٹ کرتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے، ہب کو روٹیٹ کرے گا. ہب کے ساتھ اندر کیا کنیکٹڈ ہے، یہ ایک نا لو اسپیڈ شافٹ، یہ مین شافٹ یہ روٹیٹ کرے گی. یہ کیا کرتی ہے، یہ گیئر باکس کو یا اس کی جو سرکولر ڈسک ہے وہ روٹیٹ ہوگی. اور وہ الٹیمیٹلی انڈائریکٹلی کیا کر رہی ہے، وہ جو ہائی اسپیڈ شافٹ ہے جنریٹر کے اندر فٹڈ ہوتی ہے، وہ اس کو روٹیٹ کرتی ہے. اور اس کی روٹیشن کی وجہ سے جنریٹر کے اندر الیکٹریکل کرنٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، وہ پروڈیوس ہوتا ہے. تو یہ الیکٹریکل کرنٹ پروڈیوس ہوگا، وہ پھر آگے نیچے ٹاور کے اندر کیبلز ہوتی ہیں، اس کے ذریعے پھر آگے وہ ہم اس کو آگے سپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی بیسک جو کنسٹرکشن اور ورکنگ اس طرح سے ہوتی ہے. اچھا، کچھ اور بھی کمپوننٹس ہیں اس کے اندر. مثال کے طور پر آپ کہہ لیں کہ اس میں مثال کے طور پر ایک یہاں پہ جہاں یہ میرا ایرو ہے، سوری یہاں پہ، ہاں یہ کنٹرولر ہے. یہ نیچے تھوڑا سا پنک کلر کا جو ایک ایریا بنا ہوا ہے، یہ کنٹرولر یہ ہے کہ سم ٹائم جو ونڈ ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کیا کرتی ہے، وہ چل رہی ہوتی ہے. تو سم ٹائم یہ اتنا تیزی سے روٹیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے ہائی اسپیڈ شافٹ کہ سم ٹائم یہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہے. تو یہ نہ ہو کہ اتنا زیادہ بلک میں وہ الیکٹریکل کرنٹ پروڈیوس کر دے یکدم، تو اس کی وجہ سے کوئی شارٹ سرکٹ یا کوئی اور ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے. تو ایک خاص اسپیڈ سے زیادہ جب یہ تیزی سے یہ موو کرتی ہے کنٹرول، تو یہ سینسر کے ذریعے نا، تو مطلب جو ہے کہ یہ آگے سگنل یہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بریکس ہیں، یہ ہائی اسپیڈ جو شافٹ ہے اس کے آگے نا یہاں پہ دیکھیں یہ وائلٹ کلر کا ایک پوائنٹ لگا ہوا ہے، اسے ہم کہتے ہیں بریک. تو آٹومیٹکلی وہ بریک لگنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو اسپیڈ ہے وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، کنٹرولر کا بیسیکلی یہ فنکشن ہے کہ اس کی اسپیڈ کو کسی حد تک کنٹرول کرتا ہے تاکہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو. اس کے بعد آپ دیکھیں جہاں یہ میرا ایرو ہے، یہ ایک ڈیوائس ہے، اس کو اینیمومیٹر کہتے ہیں. یہ کیا ہے، تو یہ سارا نا کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے. ایک دفعہ انسٹال کر دیتے ہیں تو یہ ساری انفارمیشن ہمیں آ رہی ہوتی ہے. تو اینیمومیٹر جو ہے اس کا بیسیکلی یہ فنکشن ہوتا ہے کہ یہ نا ونڈ کی اسپیڈ کو میئر کر رہا ہوتا ہے. ونڈ کی اسپیڈ کو میئر کرتا ہے اور ہمیں اس کی کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس ٹائم ونڈ اسپیڈ کیا ہے، پھر اس ٹائم کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس میں اس کی یہاں پہ نا ایک بیک سائڈ پہ ایک اسے کہتے ہیں یہ ونڈ وین بھی ہے. تو یہ پھر اس کی ڈائریکشن وغیرہ کو مطلب جو ہے کہ یہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے بیسیکلی یہ ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں. اچھا، آخری ایک اس میں بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جہاں یہ میرا ایرو ہے، یہاں پہ نا یہ جہاں بھی سرکولر ڈسک ہے، یہ بیسیکلی کیا ہے، اسے کہتے ہیں یارڈ ڈرائیو کہتے ہیں. تو یہ سم ٹائم آپ نے اگر گھروں میں دیکھا ہو نا کہ جو پیڈسٹل فین ہوتا ہے، پیڈسٹل فین، تو گرمیوں میں جب صحن میں مطلب جو ہے کہ اگر ہم نے اس کو استعمال کریں ہوا کے لیے یا کافی سارے لوگ بیٹھے ہوں تو ہم اس کو نا روٹیشن پہ لگا دیتے ہیں پیڈسٹل فین. تو وہ اس طرح سے روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے ایکسس کے لیے. تو اس کے اندر بھی ظاہری بات ہے کہ ایک سرکولر ڈسک ٹائپ لگی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایزیلی روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ یارڈ ڈرائیو اس لیے ہوتی ہے کہ جو ونڈ ٹربائن ہے اس کی جو ڈائریکشن وہ فکس نہیں ہوتی، یہ اپنی ڈائریکشن کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے. کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ونڈ کی جو ڈائریکشن ہے وہ کبھی بھی سیم نہیں ہوتی. کبھی وہ نارتھ کی طرف فلو موو کر رہی ہے، کبھی ایسٹ، کبھی ویسٹ، کبھی ساؤتھ. تو ونڈ کی ڈائریکشن کے مطابق جو ہے یہ ونڈ جو ٹربائن ہے یہ اپنی ڈائریکشن کو کیا کرتا ہے، بیسیکلی ایڈجسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس لیے ایڈجسٹ کرتا ہے تاکہ میکسیمم ونڈ کی انرجی کو، کائنیٹک انرجی کو، پاور کو ہم الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کر سکیں. تو یہ ڈسک لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے وہ اپنی ڈائریکشن کو ایزیلی ایڈجسٹ کر سکتا ہے. یا ڈرائیو کا بیسیکلی پرپز یہ ہے. تو یہ ساری ایک اوور آل آپ کہہ لیں کہ یہ ایک کنسٹرکشن اینڈ ورکنگ کہہ لیں، کس کی بلا آپ کہہ لیں، یہ کہہ لیں ونڈ انرجی کی یا ونڈ ٹربائن کی، ونڈ ٹربائن. تو اس طرح سے مطلب جو ہے کہ ونڈ ٹربائن کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں، ان کی ورکنگ جو ہے وہ بیسیکلی اس طرح سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آگے کچھ اور بھی ہیں، یہ اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں، ان کو آپ نے بے شک پڑھ لینا ہے. تو مطلب جو ہے اب اس میں جو مین مطلب یہاں سے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، انڈرسٹینڈ کر لینا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یاد آپ نے اس کو بیسیکلی کہاں سے کرنا ہے،
याद आपने वो जो मैंने आपको वर्ड डॉक्यूमेंट की जो मैंने आपको फाइल दी थी ना, याद आपने वहां से करना है। अब मैं वो आपसे शेयर कर लेता हूँ, तो उसके बाद फिर फर्दर जो है हम आगे इसको लेके चलते हैं इंशाल्लाह। देखिए ये यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो शो हो रहा है ना, वो लिखा हुआ है हाउ विंड टर्बाइन्स वर्क। ये मैंने वही जो चीजें ऑलरेडी आपको बता दी ये वही है। तो ये फिर आगे डिफरेंट उसके ना कंपोनेंट्स भी यहाँ पर आगे उसके दिए हुए हैं। ये मिसाल के तौर पर ये इस तरह से ना कुछ विजिबल कंपोनेंट्स हैं, ये टावर, नेसल, ये ब्लेड्स, एनीमोमीटर, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये वही चीजें हैं, आपने यहाँ से पढ़ लेना है। तो ये सिंपल चीजें हैं, इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीजें नहीं है, आप इसको पढ़ते जाएंगे वही चीजें हैं। आप इसको वर्ड टू वर्ड रट्टा नहीं लगाना। ये स्टूडेंट्स का एक आजकल एक नफसियाती एक मसला भी बना हुआ है कि कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट मटीरियल दिया जाए ना, तो सबसे पहले पानी लगा के ना आप लोगों से उसके सफ़े गिनना शुरू कर देते हैं। तो इसमें सफ़े गिनने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि भाई जो इसको टेक्निकली आपने स्टडी करनी है, चीज़ों को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट आपने लेना है। तो इसके मतलब जो भी चीज़ मतलब अगर पेपर में पूछी जाती है तो टेक्निकली आपने उसका आंसर देना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, मजीद इम्पोर्टेंट, वो उसकी तरफ भी हम आते हैं। वो है कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, मतलब जो है कि आप कह लेंगे जो विंड एनर्जी है, इसके ना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है। ठीक है, अब इसके अंदर देखें कि हमारे पास जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो विंड एनर्जी है इसके एडवांटेजेस, एडवांटेजेस में सिंपल ये है कि पहला जो पॉइंट है ना इसके अंदर वो क्या है, वो कहता है जी कि विंड एनर्जी इज अ रीन्यूएबल एंड सस्टेनेबल। कि वही बात मैंने पहले भी की कि ये कोल्स, ये जो हमारे पास ये मतलब फर्नेस ऑयल है, तो ये तो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है ना, इनको हम यूज करते हैं तो ये कम होते जाते हैं। लेकिन ये रीन्यूएबल है कि मुसलसल आप विंड को इस्तेमाल करते रहते हैं करते रहते हैं। अब जो विंड है ये कहीं खत्म तो नहीं होने लगी ना, ये वैनिश होने लगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि विंड एनर्जी जो है कि रीन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्स है। दूसरा पॉइंट कहते हैं इट्स गुड फॉर द एनवायरनमेंट। इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी वर्किंग के दौरान किसी किस्म की हार्मफुल या पोल्यूटेंट गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती, जिसकी वजह से आप कह लें कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और इसका हमारी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये आप कह लें कि एक एनवायरनमेंट के लिए ये हर लिहाज से क्या है, ये बेहतर है। तीसरे पॉइंट में कहता है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि इट रिड्यूसेस द फॉसिल फ्यूल कंजप्शन। भाई जाहिर बात है कि जब हम विंड टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो जो कोल के पावर स्टेशन हैं, गैस पावर स्टेशन हैं, फर्नेस के जो पावर स्टेशन हैं, तो वहाँ से फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो उनको हम जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको कम इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर बात है कि उससे उनकी कंजप्शन जो है वो कम हो जाएगी। तो इसमें चौथा पॉइंट है कि विंड एनर्जी इज फ्री। फ्री से मुराद ये है कि एक दफ़ा जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये फिर आगे ना वर्किंग करती रहती है विंड टर्बाइन, और उससे मुसलसल जो है आप इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करते रहते हैं, प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हाँ, फिर उसकी एक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू आप कह लें कोल है या फर्नेस ऑयल है या गैस के जो पावर स्टेशन हैं, तो उनके मुकाबले में तो फ्री है। एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, जब आप वो कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, तो फिर मुसलसल आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहते हैं। वो कहता है कि विंड टर्बाइंस हैव अ स्मॉल फुटप्रिंट। मीन्स ये है कि जो विंड टर्बाइंस हैं ये बहुत कम एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि ये छोटी सी एक इमेज जो है ये आपके सामने है। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि देखिए एक लैंड है, एक ओपन लैंड है, वहां पर सिर्फ जो विंड टर्बाइन है इसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, जितना एक टावर का एरिया, टावर का वो कुछ उसका जो डायमीटर है कुछ मीटर्स में हो सकता है। बाकी जो लैंड है उसको एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है, लाइव स्टॉक के लिए, फार्मिंग के लिए, किसी भी पर्पस के लिए आप उस लैंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज फ्री टू यूज। ठीक है, तो ये भी मतलब इसके एडवांटेजेस में है कि जहां पर भी आप इसको इंस्टॉल करते हैं वो जगह ऑक्यूपाई नहीं हो जाती, उसको आप अपने एक यूजफुल पर्पस के लिए मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं।
کہتے ہیں بوتھ انڈسٹریل اینڈ ڈومیسٹک ونڈ ٹربائنز آر اویلیبل. بالکل ٹھیک ہے. تو بڑے سائز کی بھی ہوتی ہیں, چھوٹے سائز کی بھی ہوتی ہیں ڈومیسٹک پرپز کے لیے. تو بڑے سائز کی ہوگی تو زیادہ انرجی پروڈیوس کرے گی, ہائیٹڈ ہوگی. اگر گھروں میں ڈومیسٹک پرپز کے لیے استعمال کریں گے سائز چھوٹا ہو جائے گا تو وہ کم الیکٹریسٹی پروڈیوس کرے گی. جیسے سولر پینلز ہوتے ہیں, بڑے بڑے سولر پینل بھی ہوتے ہیں, گھروں میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں, تو اس طرح سے ہوتا ہے. کہتے ہیں ونڈ انرجی کین پرووائڈ پاور ٹو ریموٹ لوکیشنز. ریموٹ لوکیشن سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس کہ ظاہری بات ہے بعض ایریاز جیسے ہمارے پاکستان کے یہ ناردرن ایریاز جو ہیں تو ہم نے وہاں پر ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بھئی کئی پہاڑ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کہیں پہ ایک جگہ پہ 20 گھروں کا تو خاندان آباد ہے, کہیں پہ کوئی پھر دور دراز علاقوں میں کہیں چھوٹی سی بستی ہے, کہیں گاؤں ہے. اب یہ چند چند گھروں کو تو مطلب واقعہ کے ذریعے الیکٹریسٹی پرووائڈ کرنا, وہ سارا سسٹم انسٹال کرنا وہ بہت زیادہ کاسٹلی ہے, مشکل ہو جاتا ہے. تو اس سے وہ کہتے ہیں بہتر, جس میں ہمارے پاکستان بلوچستان کے ایریاز ہیں, دور دور مطلب علاقوں 50 کلومیٹر دور پھر آبادی ہے, پھر 30 کلومیٹر دور کہیں پہاڑوں میں کبھی کس طرح, تو وہاں پر یہ نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ الیکٹریسٹی کا یا جو بھی الیکٹریکل ٹاورز ہیں ان کو انسٹال کیا جائے پورا سسٹم, تو کیونکہ اس کی کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے ونڈ پلانٹس لگائے جائیں تاکہ ان ایریاز کی جو الیکٹریسٹی کی نیڈ ہے اس کو پورا کیا جا سکے. تو اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ریموٹ لوکیشنز میں جو آپ کہہ لیں کہ جو بھی ایک آبادی ہے تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پلانٹس انسٹال کر کے ان کی الیکٹریسٹی کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ونڈ ٹیکنالوجی از بیکمنگ چیپر. چیپر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع میں دیکھیں جب بھی کوئی چیز آتی ہے نا وہ مہنگی ہوتی ہے, وہ کاسٹلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب ڈفرینٹ برانڈس کی ایگزامپل بھی آپ لے سکتے ہیں کہ اگر ایک برانڈ کوئی ہو جو ایک یونیک پروڈکٹ بنا رہا ہو تو اس کی جو پرائس ہے وہ بہت ہائی ہوگی. لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ اب ڈفرینٹ کمپنیز آ رہی ہیں, انویسٹ کر رہی ہیں, اپنا پروڈکٹ لانچ کر رہی ہیں. اس سے دو فائدے ہو رہے ہیں, کوالٹی انہانس ہو رہی ہے اور پرائس کم ہوتی جا رہی ہے. مینس کہ یہ جو سسٹم ہے یہ لوگوں کی ایکسیس میں آتا جا رہا ہے. تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ونڈ ٹیکنالوجی از بیکمنگ چیپر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے. آگے کہتے ہیں جی ونڈ ٹربائنز آر لو مینٹیننس. مینٹیننس اس لیے کم ہوتی ہے کہ صرف ٹیکنیکل جو ایکسپینس ہے وہ ہوتا ہے, ٹیکنیشینز آتے ہیں, انجینئر آتے ہیں, لک آفٹر کرتے ہیں اس کی مینٹیننس وغیرہ, یا اس کی جو ونڈ ٹربائن اس کی اوور ہالنگ ہے, تو اس کے اوپر باقی رننگ تو کوئی ایکسپینس نہیں ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. ونڈ ٹربائن انرجی ہیز لو رننگ کاسٹ, وہی بات آ جاتی ہے. اٹ ہیز ہیوج پوٹینشیل کا مطلب ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بڑی مطلب آپ کہہ لیں کہ بھائی افیکٹو مطلب آپ کہہ لیں ہمارے پاس ایک ریسورس ہے الیکٹریسٹی کو پروڈیوس کرنے کا. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. آگے کہتے ہیں اٹ انکریزز انرجی سیکیورٹی, کہ ہمارے جو فاسل فیول کے جو ریزروز ہیں ان پر برڈن کم ہوتا ہے, ان کو ہم کم استعمال کرتے ہیں تو ان کی کنزمپشن کم ہوتی ہے. تو وہ جو ہمارے ریزروز جو تیزی کے ساتھ کنزیوم ہو رہے تھے وہ ریٹ بیسکلی کیا ہوتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ انرجی سیکیورٹی کے ہمارے جو انرجی کے ریزروز ہیں تو وہ کسی حد تک وہ پرولونگ ہو سکتے ہیں, زیادہ لمبے عرصے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ونڈ انرجی کریٹس ونڈ انرجی انڈسٹری کریٹ جابس تو ہوتی ہیں جب ڈفرینٹ کمپنیز آتی ہیں تو وہ یہاں پہ اسٹاف ہائر کرتی ہیں, انجینئرز ہوتے ہیں, مارکیٹنگ اسٹاف ہوتا ہے, ٹیکنیکل اسٹاف ہوتا ہے, ہیوی انویسٹمنٹس کی جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک اکنامک ایک آپ کہہ لیں بوسٹ جو ہے وہ ایک ملتا ہے مارکیٹ کے اندر, لوگوں کو جابس ملتی ہیں, اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ ان کا جو معیار زندگی ہے وہ بہتر ہوتا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے. باقی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, کہتے ہیں ونڈ فلکچویٹس. ہاں یہ ہے کہ اس کا پرابلم یہ ہے کہ ایک خاص اماؤنٹ آف انرجی کنسسٹینسی کے ساتھ ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے. ونڈ کبھی اسپیڈ زیادہ ہے کبھی کم ہے, زیادہ اسپیڈ ہے زیادہ الیکٹریکل انرجی کے اماؤنٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں, کم ہوگی کم پروڈیوس ہوگی. تو مستقلاً آپ کہہ لیں کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ریلائی نہیں کر سکتے. تو اس کی جو اماؤنٹ آف انرجی ہے الیکٹریسٹی کی وہ فلکچویٹ کرتی رہتی ہے, زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے. یہ اس کا ایک آپ کہہ لیں کسی حد تک ڈس ایڈوانٹیج ہے ہمارے پاس. آئی کہتے ہیں ونڈ انرجی ٹربائنز آر ایکسپینسو تو ہیں یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جیسا کنٹری ہو, ٹھیک ہے, جو ابھی ایک ڈیولپنگ اسٹیج میں ہے, تو ظاہری بات ہے ساری بات ہوتی ہے معاش کی, پیسے کی. تو یہ ساری جو کہ باہر سے ڈفرینٹ مطلب کنٹریز سے اس کو امپورٹ کیا جاتا ہے تو بڑے مہنگی اس میں اکوپمنٹس ہوتے ہیں, انسٹرومنٹس ہوتے ہیں,
یہ سارا ٹیکنیکل کام ہے، انجینئرنگ ورک ہے، تو یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ ایکسپینسو تو ہے، تو اس لیے مطلب جو ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں ان کی افورڈیبلٹی کا اس میں ایشو آتا ہے. تو اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم پھر ڈفرینٹ کمپنیز کو آفر کرتے ہیں کہ آپ آ کے انویسٹمنٹس کریں، الیکٹریسٹی جنریٹ کریں، ان سے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ سستے پیسوں میں ہم جو کنٹریز حکومت ہوتی ہے وہ ان سے پرچیز کر کے پھر اپنے سٹیزنس کو کیا کرتی ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. اس کا پھر الٹرنیٹو کا سولوشن یہ ہوتا ہے ہمارے پاس. ونڈ ٹربائنز پوز اے تھریٹ ٹو وائلڈ لائف. وائلڈ لائف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مختلف برڈز ہیں تو ایگل یا کوئی بھی اس طرح کے، تو وہ اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے وہ اس کی قریب آتے ہیں، اس کی زد میں آتے ہیں، تو وہ آپ کہہ لیں کہ وہ انجریز بھی ہوتی ہیں، تو اکثر مطلب ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو بعض مطلب برڈز ایسے ہوتے ہیں بڑے یونیک ہوتے ہیں، تو مطلب جو ہے کہ وہ یہ ایک تھریٹ تو ہے اس حوالے سے، اس کا ڈس ایڈوانٹیج. تو ونڈ ٹربائنز آر نوائزی کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ روٹیٹ کرتا ہے نا تو ایک خاص قسم کا جو ساؤنڈ ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ایک وہ لوگ جو ایک نوائز سینسٹیو ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ایک پرابلم ہے کہ ایٹماسفیئر کے اندر ایک مسلسل ایک ہلکا سا شور جو ہے وہ قریب اس کے وہ رہتا ہے. اگر ونڈ ٹربائنز کریٹ ویژول پولوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جس بھی ایریا میں آپ اسے انسٹال کرتے ہیں تو اس کی جو ایک ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے، ظاہری جو خوبصورتی ہوتی ہے نا وہ ماند پڑتی ہے، مینس کہ وہ افیکٹ ہوتی ہے. اب جیسے یہ امیج کو اگر آپ دیکھیں بڑا ایک خوبصورت مطلب ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پہاڑی ایریا ہے، تو لیکن جہاں پہ انسٹال کی گئی ہے تو اس کی انسٹالیشن کی وجہ سے اس کی جو خوبصورتی ہے اس پر ایک نیچرلی جو ہے ایک افیکٹ پڑ رہا ہے. لیکن خیر یہ ایک مائنر سے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو کنکلوژن یہی ہے کہ اوور آل یہ جو انرجی ریسورس ہے یہ ہر لحاظ سے کیا کہہ لیں کہ یہ ہمارے بارے میں ہے، یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے. تو اوور آل اگر ہم اس کو دیکھیں سمپل از دیٹ. ٹھیک ہے، کلین انرجی سورس ہے، ریسورس ہے، اکنامیکل ہے. ٹھیک ہے، آج جتنی بھی کمپٹیشن ہے نا بیسیکلی آپ کہہ لیں معاش کی جنگ ہے. تو جتنا سستی بجلی پروڈیوس کریں گے ہم انڈسٹری کو سستی جو ہم الیکٹریسٹی پرووائڈ کریں گے تو وہ جو پروڈکٹس بنائیں گے ان کی کاسٹ سگنیفیکنٹلی کم ہوگی، تو وہ لوگوں کی ایکسیس میں زیادہ ہوگی، آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو دنیا کی جو مارکیٹ ہے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، کمپیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں پھر اس کے اندر موجود ہیں. تو ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں، ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہر چیز کے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ کتنا زیادہ ہے. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ یہ فائدے کی چیز ہے. تو ابھی یہ ونڈ انرجی کا جو ٹاپک ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو نیکسٹ جو ٹاپک ہے اس میں ہم انشاءاللہ جو ہے کہ وہ ہم ڈسکس کریں گے، مطلب جو ہمارے پاس ٹائیڈل انرجی ہے نا وہ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے. تو فی الحال مطلب یہ ہے کہ اس کو یہاں یہ ٹاپک یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، وائنڈ اپ کر رہے ہیں. السلام.